قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. محترم ساتھیو، باپردہ خواتین، آج ہم آپ کی خدمت میں شرک کی تیسری قسم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے شرک خفی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کی میں تم پر خوف کھاتا ہوں، مسیح الدجال کے وقوع سے بھی زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا: کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں ہمیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: شرک خفی۔ آدمی نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو خوب مزین کرتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے اس شخص کے لیے جو آدمی اس کو دیکھتا ہے۔ دیکھا آپ نے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو شرک خفی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ خفیہ طور پر واقع ہوتا ہے، ظاہری طور پر واقع نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آئے مثلا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہ کرے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، تو اس کا یہ عمل شرک ہے، جلی اور واضح ہے۔ لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو خوبصورت تر بناتا ہے، اس شخص کے لیے جو اس کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کا یہ عمل ظاہری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی نماز کو خوبصورت بنانا اور نماز کو مزین کرنا، یہ سب کچھ اس کے لیے ظاہری ہے، لیکن وہ دل میں دوسرے کے لیے کر رہا ہے۔ دل میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ دوسرا اس کی طرف جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے نماز کو خوبصورت سے خوبصورت بنائے، تو یہ عمل نہ دکھتا ہے اور نہ ہی سنا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ یعنی ایسا شرک جلی، ایسا شرک جو بالکل واضح ہو، اس میں دونوں ہو سکتا ہے، شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ اور شرک خفی یعنی جس کا ہونا، جس کا وقوع بالکل واضح اور جلی نہ ہو بلکہ مخفی ہو، لیکن اس کے اندر بھی دونوں قسمیں ہیں، شرک اکبر بھی ہے اور شرک اصغر بھی ہے۔ مثال کے طور پر شرک اکبر میں دو قسمیں ہیں۔ شرک اکبر میں شرک جلی، اموات کو، مردوں کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا اور ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہ بالکل واضح شرک ہے۔ لیکن مخفی شرک جو منافقین کے ہاں پایا جاتا تھا، دکھاوا کرتے تھے، خالص
دکھاوا کرتے تھے، ظاہر میں اسلام کو مانتے تھے، اسلام پر عمل کرتے تھے صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کے لیے، اور باطن میں شرک اور کفر چھپائے ہوئے تھے. تو یہ شرک اکبر ہے، اس کے کرنے سے انسان اسلام سے داخل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے شرک اصغر کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی جیسے انسان کہے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. مثلا آدمی کا قسم کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کعبے کی، یہ شرک جلی ہے. شرک اصغر واضح شرک اصغر ہے. اور شرک خفی مثلا ریا، یہ شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر مخفی شرک اصغر ہے. تو شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی. اور شرک جلی کے اندر شرک جلی اور شرک خفی کے اندر شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں آ جاتے ہیں، جسے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک اکبر کے اندر شرک جلی یہ ہے کہ مردوں کو پکارا جائے، شرک خفی یہ ہے کہ ریاکاری کیا جائے، خالص ریاکاری. شرک اصغر کے اندر شرک جلی یہ ہے کہ کوئی شخص کہے اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، فلانے چاہیں. اور شرک خفی یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کرے، تھوڑی موڑی چھوٹی سی ریاکاری کرے. یہ شرک اصغر ہے، لیکن یہ چھپی ہوئی چیز ہے. اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ شرک کی تین قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک کے تباہ کاری سے اور اس کے انجام سے محفوظ رکھے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.